ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں ان لوگوں کے راستے کا سوال کیا گیا ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے حوالے سے پچھلے خطبہ میں کچھ گزارشات
آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ ساتھ یہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ مغضوب علیہ اور گمراہ لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ مغضوب سے مراد وہ کہ جس پر اللہ رب العالمین کا غصہ ہوا، اور ضالین سے مراد گمراہ ہونے والے، حق کے راستے سے بھٹک جانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ جامع ترمذی کی روایت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال، کہ جن پر غضب کیا گیا وہ یہودی ہیں اور گمراہ ہو جانے والے عیسائی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی بطور فائدہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر غصہ کیا گیا ہو یا وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ بڑا دقیق ایک اشارہ ہے کہ نعمت، خوبی اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے، لیکن نقصان، غضب، گمراہی ان کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی گئی۔ حالانکہ ہدایت اور گمراہی یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا کر دے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دے۔ لیکن جب الفاظ بولنے ہیں تو الفاظ ایسے استعمال کریں کہ ہر طرح کی خوبی کی نسبت اللہ کی طرف اور خامی کی طرف انسان اپنی طرف کرے، خامی کی نسبت انسان اپنی طرف کرے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کسی بھی نقص، کسی بھی عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، بلکہ کیا کہا اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ رب مجھے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بھی ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا والخیر کلہ فی یدیک، اللہ ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ والشر لیس الیک، اور اللہ شر تیری طرف نہیں ہے، یعنی شر کی نسبت تیری جانب نہیں، لیکن خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ہم اپنی دعاؤں کو بھی درست کریں، جب بھی دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے ایسے ہی کہیں اللہ یہ پریشانی مجھ پر آئی ہے تو اسے دور کر دے، یہ نہیں اللہ یہ جو تو نے مصیبت ڈالی ہے اس کو دور کر دے، ایسا نہیں کہنا۔ کہنا یہ ہے اللہ یہ جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، یہ جو پریشانی مجھے پہنچی ہے، یہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، اللہ اس کو تو دور کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ادب ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ ہمیں سکھایا گیا کہ انعام یافتہ لوگوں کی نسبت اللہ تو نے انعام کیا، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا یا جو خود گمراہ ہو گئے۔ کیونکہ انسان پر رب العالمین کبھی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے خود اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ قرآن میں رب نے کہا وما اصابکم من مصیبت
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے گناہ ہیں، اس وجہ سے پریشانی پہنچی، بلکہ جہاں تک رب کی بات ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر گناہوں کی وجہ سے اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، پانی کے اندر اور باہر، ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے، انسان کے لیے نقصان خرابی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے کہا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگ جو کرتے ہیں اس وجہ سے یہ فساد آ جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں مصائب آتے ہیں، لوگ نقصان کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رب کی بغاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اہل کتاب دو طرح سے یہاں ذکر ہوئے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی نصرانی۔ یہودی خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے، یہودی خود اقرار کرتے تھے کہ ہم پر غضب کیا گیا ہے، اور اسی طرح عیسائی نصرانی اپنے اوپر لعنت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں زید بن عمر بن نفیل، دور جاہلیت کی بات ہے، یہ نکلے کس غرض سے؟ مجھے ہدایت چاہیے، میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ آئے یہودیوں کے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ میں ہدایت کا راستہ چاہتا ہوں، مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیجئے۔ یہودیوں نے کہا اگر آپ یہودی بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے غضب کا وہ حصہ آپ کو لینا پڑے گا جو ہم پر ہے۔ اگر آپ یہودی بنیں گے تو یہودیوں پر رب نے غضب کیا ہے، تو وہ غضب کا حصہ تمہیں بھی لینا پڑے گا۔ تو کہا اللہ کی غضب سے تو بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہودی عالم کہتا ہے اگر آپ رب کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو ملت ابراہیم کو قبول کر لیں، ابراہیم کے مذہب کو قبول کریں۔ تو کہا تھوڑی دیر کے بعد یہودی عالم سے رجوع کرنے کے بعد ایک عیسائی پادری کے پاس پہنچے، اسے جا کے کہتے ہیں میں ہدایت چاہتا ہوں، بتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ عیسائی بنیں گے، کیونکہ میں نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں، اگر آپ عیسائی بننا چاہتے ہیں تو عیسائیوں پر رب کی لعنت ہے، تو آپ کو اس لعنت کا حصہ لینا پڑے گا۔ تو زید بن عمر بن نفیل کہتے ہیں اللہ کی غضب سے بھی پناہ مانگی اور میں لعنت سے بھی بچنا چاہتا ہوں، رب کی لعنت کا میں حقدار نہیں بننا چاہتا۔ تو وہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ اگر آپ لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو ملت ابراہیم کو قبول کر لیں۔ تو ابھی ظہور نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز نہیں کیا، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اشہد، اللہم انی اشہد انی علی ملت ابراہیم، اللہ میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ مجھے نہیں پتا، یہودیوں سے بچ گیا کیونکہ ان پر غضب ہے، عیسائیوں سے بچا کہ ان پر لعنت ہے، میں اب ملت ابراہیم پر ہوں۔ اس حدیث کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، یہودی خود اقرار کرتے تھے کہ رب کا ان پر غضب ہے، عیسائی خود اقرار کرتے تھے کہ ان پر رب کی لعنت برسی ہے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھے سارے برابر نہیں۔ اگر کوئی انسان پہلے یہودی تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد، آپ کی دعوت کے بعد آپ پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ بڑا ہی اللہ کے ہاں مقرب بن جاتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ جن کو 2 گنا اجر عطا کرتا ہے۔
ڈبل اجر ملتا ہے، 2 گنا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ آپ پر بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں رب نے کہا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، کہا یہ یہودی یہ عیسائی بھی برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے امۃ قائمۃ یتلون کہ ان میں سے ایک امت ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب کی آیات پڑھتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کی باتوں کو مانتا ہے، رب سے ڈرنے والا ہے۔ اس کی مثال یہود کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ آ گئے، وہ پہلے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ میں موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہ استقبال کے لیے باہر آئے، اب کہتے ہیں جی میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خطبہ سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہوئے سب سے پہلے خطبہ دیا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ آپ نے کہا لوگوں سلام کو عام کر دو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو رب کے لیے قیام کیا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ خطبہ سنا، کہتے ہیں لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہے، یہ دعوت دینے والا جھوٹا نہیں ہے۔ کہتے ہیں آگے بڑھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 3 سوال کروں گا آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں پوچھوں گا، لا یعلمہن الا نبی، جن کا علم ایک نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی رب کے سچے رسول ہیں تو میں آپ سے 3 سوال کروں گا، اگر آپ نے جواب دے دیے تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبداللہ، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے ان 3 سوالوں کا جواب مجھے بتا دیا ہے۔ جب جبریل کا نام سنا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہوا عدو من الملائکہ، وہ یہود کے دشمن ہیں، یہودی جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہا اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے ہیں تو میں اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں رب کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اقرار کیا تو پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی اظہار نہیں کرنا، لیکن ان یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھیں، ابھی یہودی آپ کے پاس آئیں گے تو میرے حوالے سے پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام آپ کے ہاں کیسا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ جب یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کہتے ہیں ہوا خیرنا وابن خیرنا افضلنا وابن افضلنا، کہا وہ ہم میں سے بہترین انسان ہے، بہترین انسان کا بیٹا ہے، ہم میں سے افضل ہے، افضل باپ کا بیٹا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اگر وہ میرے اوپر ایمان لے آئے تو پھر یہودیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کہا نہیں کلمہ پڑھ سکتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ظاہر ہوئے اور آ کے کہا جی میں تو گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ ابھی جو چند لمحات پہلے
یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام بہترین انسان ہے، بہترین باپ کا بیٹا ہے، وہی کہتے ہیں ھذا شرنا وابن شرنا، یہ بدترین انسان ہے اور بدترین انسان کا بیٹا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے، اگر کوئی انسان دل کو اچھا لگے اس کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر وہ انسان کے دل کو اچھا نہیں لگتا تو اس کی کوئی خوبی بھی اچھی نہیں لگتی۔ بھائیو، یہ یہود کا انداز تھا۔ ہمارے اندر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر انصاف پسندی ہونی چاہیے۔ کسی سے بغض ہے، کسی سے کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ قرآن میں رب نے یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ کہا دشمنی ہے تو الگ بات ہے، لیکن عدل سے نہیں ہٹنا، انصاف کی بات کو نہیں چھوڑنا۔ اعدلوا ھو اقرب للتقوی، انصاف کی بات کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب بات ہے۔ بہرحال سارے یہودی، سارے عیسائی یہ برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محترم ہے۔ ان پر غضب کیوں کیا گیا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کے اسباب بیان کیے ہیں۔ میں رات کو دراسہ کر رہا تھا، تقریباً 15 سے زیادہ اسباب ایسے ہیں جو یہودیوں کے اندر پائے جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا، ناراضگی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب کو لوٹ کر، غضب کو لے کر غضب پر لوٹے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، ان پر مسکینی کو اتار دیا، اور اسی طرح رب کا غضب لے کے ان کے اندر ایک خرابی یہ تھی، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، دل کو بات اچھی نہیں لگتی تھی، نہیں مانتے تھے۔ آج ہمارے اندر جب دعا کرتے ہیں نا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا، تو ہمارے اندر وہ خرابیاں نہیں آنی چاہیے جو یہودیوں کے اندر تھی۔ آیات اللہ کا انکار نہیں کرنا کبھی بھی۔ اور ایک خرابی ان کے اندر یہ تھی، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اللہ کے انبیاء کو جھوٹا کہہ دیتے تھے۔ قرآن میں رب نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، ان کے پاس کئی انبیاء ان کے بعد بھیجے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی، ان کی روح القدس کے ساتھ مدد کی ہے۔ تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا، کوئی نبی آتا، کیا کرتے؟ بما لا تہوی انفسکم، تمہارے نفسوں کو اچھی بات نہیں لگتی تھی، فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کچھ لوگوں کو، کچھ انبیاء کو تم نے جھوٹا کہہ دیا اور کچھ لوگوں کو تم نے قتل کر دیا۔ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، اگر اس بات سے باز نہیں آؤ گے ہم تمہیں اپنے بستیوں سے نکال پھینکیں گے۔ یہ باتیں یہودی اپنے نبیوں سے کرتے تھے۔ اور کبھی کہتے اخرجوہم من قریتنا، ہم اپنی بستی سے ادھر نکال چھوڑیں گے، نکال دو اسے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں، ہم جیسے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ بھائیو یہ خرابی تھی، آیات الہی کا انکار کرتے تھے۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، قرآن میں رب نے کہا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ اور ایک جرم ان کا یہ تھا کہ اپنی طرف سے خود ہی بات بناتے، خود ہی باتیں لکھ لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بات کو رواج دینے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بات لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اس دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر جھوٹی روایات لکھ دیتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بناوٹی بنا دیتے ہیں۔ کس غرض سے؟ ہماری بات مضبوط ہوگی۔ بھائیو، ہم نے اس بات سے بچنا ہے۔ قرآن میں رب نے یہودیوں کی ہلاکت کی وجہ بتا دی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت تباہی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا اور کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک جرم ان کے اندر یہ تھا کہ حق بات کو چھپا دیتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے، لوگوں کو واضح نہیں کرتے تھے۔ یہ جرم امت محمدیہ کے لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا، تو خود بچنے کی کوشش بھی کریں۔ کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی بھائی آتا ہے، مسئلہ پوچھا جاتا ہے، آگے سے حق بات نہیں بتائیں گے، چھپا جائیں گے، دلائل کو چھپا دیں گے۔ بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے حق بات کو چھپانا۔ رب نے قرآن میں کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، دنیا کا حقیر مال لیتے ہیں، اولئک الذین، کہا یہ وہ لوگ ہیں یأکلون فی بطونہم الا النار، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں لے کر کھاتے ہیں، لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں یا حق بات چھپاتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، حق بات کو چھوڑ کر گمراہی کو لیا، جنت کو چھوڑ کر جہنم کا سودا کیا۔ فما اصبرہم علی النار، ان کے اندر کتنی قوت ہے کہ جہنم کو برداشت کر رہے ہیں، کتنا صبر ان کے پاس ہے۔ پتہ بھی ہے کہ اس بات کو چھپائیں گے رب کا عذاب آ جائے گا، اس بات کو چھپائیں گے رب کے عذاب کے مستحق بنیں گے، لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیوں اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ کہا فما اصبرہم علی النار، ان لوگوں کے اندر کتنا صبر ہے کہ جہنم کو برداشت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی ایک مسئلہ لے کے آئے، شادی شدہ یہودی نے زنا کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جی تورات میں کیا بات آتی ہے؟ کہا تورات میں رجم کی سزا کوئی نہیں ہے۔ آج بعض لوگ قرآن و سنت سے بھی رجم کی سزاؤں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہودیوں نے بھی ایسے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام موجود ہیں، کہا اللہ کے نبی ان سے کہیں تورات لے کر آئیں، تورات ان سے منگوائیں۔ تورات لائی گئی، کہا کھول کے پڑھیے۔ مقام پڑھتے پڑھتے یہودی عالم نے اس جگہ انگلی رکھ لی، اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لیا جہاں لکھا ہوا تھا کہ رجم کی سزا شادی شدہ زانی پر ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس انگلی کو اٹھائیے، انگلی کو اٹھا نیچے دیکھ کیا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی حقائق اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے قرآن کی آیات پڑھے، احادیث صحیحہ پڑھے، انسان کا ایمان روشن اسے نظر آئے گا۔ لیکن اگر کتمان حق کی بیماری آ گئی، قرآن نہ پڑھو جی، حدیث کا مطالعہ نہ کرو، انسان اندھا ہی زندگی گزارے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس جہان میں اندھا رہا، قرآن قیامت کے دن، قرآن مجید میں رب کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دل بھی اندھا کر دے گا۔ حق بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام
بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، کہا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو حق بات ہونے کے باوجود دیکھنا نہیں چاہتے، جو سننا نہیں چاہتے، جو مشاہدہ کرنا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے۔ بھائیو، یہ کتمان حق کی بیماری یہودیوں کو لے ڈوبی ہے۔ آج ہم حق نہ چھپائیں، جو قرآن میں رب نے کہا واضح طور پہ بتا دیں۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا، کبھی کسی کا رخ نہ دیکھیں، کبھی کسی کا چہرہ اور اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ نہ دیکھیں۔ رب کو جواب دینا ہے، جو بات پوچھی جاتی حق بات کہہ دیں۔ اللہ رب العالمین سے جزا لینی ہے، کبھی حق بات کو چھپانا نہ چاہیں۔ بعض ہمارے نوجوان، بعض بھائی یہ باتیں کرتے ہیں، جی حق بات بیان کریں انتظامیہ مخالف ہو جاتی ہے، حق بات کہیں ہمیں مسجد سے نکالا جائے گا۔ کیا فکر کرتے ہو؟ رب ہمارے رزق کا جو وارث ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، کبھی یہ فکر نہ کریں۔ مسجد کی خطابت چھن جائے گی، مسجد کی امامت چھن جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ حق بات کہہ دے۔ کوئی بات مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ مخالفت کرے گا تو کیا نبیوں کی مخالفت نہیں کی گئی؟ کیا نبیوں کو بستیوں سے نہیں نکالا گیا؟ کیا نبیوں پر تشدد نہیں کیا گیا؟ کیا نبیوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ لیکن انبیاء حق پہنچاتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق بیان کرنے میں کبھی بخل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ اپنے انبیاء کو، یہ عیسائیوں کے اندر بھی تھی اور یہودیوں کے اندر بھی، کہ اپنے انبیاء کو اور اپنے آپ کو رب کا درجہ دے دیتے تھے اور رب کا بیٹا بھی کہہ دیتے تھے۔ جیسے عزیر کے بارے میں یہ کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ کذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، زبان سے کہہ دی ہیں، حق بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کفر کر دیا ہے۔ آج کے بعض مسلمان بھائی، کلمہ پڑھنے والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا جز کہتے ہیں۔ بھائیو، ہم نے یہود سے اپنے عقائد کو بچانا ہے، یہود سے بچ کر رہنا ہے، عیسائیوں کے عقائد سے بچ کر رہنا ہے۔ اسلام ہمارے پاس بہترین دین ہے، نور من نور اللہ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ کلمات کہے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، جو بھائی یہ کہتا ہے آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، کیا قرآن کی کسی آیت نے آپ کو بتائی یا نبی پاک علیہ السلام کی کسی حدیث میں آئی ہے؟ یہی بات تو یہودیوں نے کی تھی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ رب نے کہا ان کی منہوں کی باتیں ہیں، رب نے کبھی شرک پر دلیل ذکر نہیں کی۔ آج جو شرک کی دلیلیں دی جاتی ہیں، دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، رب کے قرآن نے ان کو توڑ ڈالا ہے۔ ہمیں بس پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہودیوں کے اندر اور بھی کئی خرابیاں موجود تھیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے اندر ایک بنیادی خرابی غلو کی پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی غلو کی بیماری پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں رب نے کہا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ نبی آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کریں، حد سے نہیں بڑھنا، اور اسی طرح اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہنی ہے، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا۔ غلو کیا، برباد ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا، میری امت تم نے غلو نہیں کرنا، بلکہ واضح طور پہ کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کے بارے میں غلو کیا، میری امت تم نے غلو نہیں کرنا، میری شان کو بڑھانا نہیں۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں رب کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہیے، اس کا رسول کہیے، اس سے بڑھ کر میری شان کو بیان نہیں کرنا۔ آج بعض کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، جیسے مرضی بیان کریں۔ اتنی اپنی مرضی کی، اتنی مرضی کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا درجہ دے دیا۔ یہی تو ان کے کفر کی وجہ تھی، یہی تو ان کے اندر خرابی تھی۔ ہم نے اپنے عقائد کو قرآن اور حدیث سے درست کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ غلو سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے،
اسی طرح کفر پایا گیا ان کے اندر، اور اللہ کا جز کہا انہوں نے بھی۔ ثالث ثلاثہ کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر بھی ہے، وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا جز کہتے تھے۔ اور بھی خرابیاں پائی گئی، اپنی مرضی سے وہ تہوار بنا لیتے تھے۔ ایک یہودی عالم نے سیدنا عمر سے کہا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کہا تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے، اگر ہمارے یہودیوں پہ نازل ہوتی ہم اسے عید بنا لیتے، ہم اسے بطور تہوار بنا لیتے۔ سیدنا عمر پوچھتے ہیں وہ کون سی آیت ہے جسے تم بطور تہوار اپنا لیتے؟ تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عمر تمہارے قرآن میں یہ آیت آتی ہے، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ آتی تو ہم اسے بطور عید بنا لیتے، اس دن کو بھی ہم بطور تہوار بناتے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں وہ وقت یاد ہے، وہ گھڑی یاد ہے، وہ دن یاد ہے، عرفے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے تھے، قرآن کی یہ آیت اتری تھی، نبی کریم نے تلاوت کی تھی، ہمیں ایک ایک لمحہ یاد ہے، لیکن شریعت محمدی اپنی طرف سے نہیں بنتی، عید وہی بناتے ہیں، عید اسے ہی قرار دیتے ہیں جسے قرآن اور سنت عید کہتا ہے۔ آج ہمارا اور یہودیوں کا یہ فرق ہونا چاہیے، ہم کسی بھی دن کی تعظیم قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں کریں، جس کی تعظیم قرآن اور سنت نے بیان کی ہے اسے کریں، جس کی نہیں کی اسے چھوڑ دیں، یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے۔ اسی طرح جیسے ہم دعا کرتے ہیں، اسی طرح ان کی ہر خرابی، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اور مواد ہے، بہرحال وقت ختم ہونے کو ہے۔ بہرحال ہمیں جس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہودیوں کی یہ خرابی تھی، عیسائیوں کے اندر یہ بیماری تھی، ہم اس کو اپنے سے چھوڑ دیں، یہی حق کی بات ہے۔ کبھی بھی یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگائیں۔ قرآن میں رب نے واضح طور پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو تم نے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے رب کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بنانا۔ اور کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہیں لگانی۔ اور کہا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ان سے دوستیاں لگا کر تم اپنے خلاف رب کے سامنے دلیل پیش کر رہے ہو۔ ومن یولہم، جو ان سے دوستی لگائے گا، فانہم منہم، دوستی لگانے والا بھی انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ واضح طور پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، یہ یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کی بات نہیں، رب نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا ہے تم نے اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر ایمان کے مقابلے وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہود و نصارہ یا کافروں سے دوستیاں لگانا یہ انسان کو خراب کر دیتا ہے، اس کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، دیکھ لے دوستی کس سے لگاتا ہے۔ اگر کسی انسان اچھے انسان سے دوستی ہے تو سمجھ لے وہ اچھا ہے، لیکن اگر اس کے یارانے، اس کی دوستیاں کفار کے ساتھ ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، قادیانیوں کے ساتھ ہیں یا دیگر کفار کے ساتھ، وہ سمجھ لے میرا حشر کن کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کبھی کسی کافر کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے سمجھا جاتا ہے۔ کئی تہوار ایسے ہیں، کئی دن ایسے ہیں، ہم جو بطور تہوار، بطور دن یہود و نصارہ کفار کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اپناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا عامل بنا دے اور ساری زندگی اسلام پر اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا سیابی کہتے ہیں سید عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس حدیث سے راوی ہیں کہتے ہیں یحذر به امتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لعنت فرما کے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا تو اس کے ساتھ یہود کا یہ جو طرز عمل تھا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا میلے لگانا اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے کبھی بھی ہم کسی نبی کی یا کبھی کسی ولی کی قبر کو سجدہ نہ بنائیں اس پر عمارت کی تعمیر نہ کریں ایوب نہ آئی اس سے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کا مجاور بننے سے منع کیا ہے صحیح مسلم کے اندر ابو داؤد کی صحیح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر یہ بھی روایت آتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ انسان اذا تمسا ولا قبر مشرفا الا سویتا کہ کوئی قبر اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا دے جو تجھے تمثال تصویر نظر آتی ہے اسے مٹا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسلام کا حصہ نہیں یہ بھی یہود و نصارہ کی نکاری ہے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح وہ اپنے انبیاء کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیتے تھے قرآن میں رب نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے نبیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا کیا وہ رب سمجھتے تھے اصل میں جو ان کے علماء کہتے تھے انہی کے مطابق جس کو وہ حلال سمجھتے تھے ان کے علماء کہتے حلال ہے اسے حلال سمجھتے تھے علماء کہتے یہ حرام ہے اس کو حرام کہہ دیتے تھے قرآن اور نبی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے اس طرح انسان وہ باتیں کسی انسان کے اندر مانے جو ایک رب کا وصف ہے تو یہ بھی اللہ کے علاوہ رب بنانے والی بات ہے قرآن میں رب نے کہا ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور بھی باتیں ہیں پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے اسی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر کی وہ بیان ہوئی آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا کرتے تھے تو یہ نماز کی حالت میں بھی ہے یعنی امام قرات کر رہا ہے تو آپ کا حکم ہے امن الامام فآمین امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کرو دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور میں کہا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین جب امام یہ قرات کرتا ہے تم نے آمین کہا کہنا ہے فإنه موافقۃ آمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہودی آمین سے حسد کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو آمین کہنا چاہیے